السلام علیکم دوستوں، یہ ویڈیو امام بارگاہ کے متعلق ہے۔ اسلام میں اولین عبادت گاہ مسجد قرار پائی۔ اسلام کی سب سے اولین مسجد قباء بنی۔ اس کے بعد مسجد نبوی اور مسجد حرام، مسجد قبلتین جیسی عظیم الشان مساجد تعمیر ہوتی آئی ہیں، جس کے بعد اسلام تیزی سے پھیلتا گیا اور دنیا بھر میں لاکھوں مساجد تعمیر ہوئی۔ ان میں بہت سی مساجد ملک کے بادشاہوں، نوابوں، وزیروں، امراء نے بھی اپنے شوق سے تعمیر کروائی ہیں، جن کے فن تعمیر اور شان و شوکت کی وجہ سے ان کے ذوق کی عکاس ہے۔ خطہ عرب سے مبلغین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام وغیرہ اسلام کی اشاعت کی غرض سے دنیا بھر میں پھیل گئے اور اپنے کردار اور تعلیمات سے لوگوں کو اسلام سے روشناس کروانے لگے۔ اس طرح کفر کدے توحید کے اعلان سے گونجنے لگے۔ اس وقت مسجد ہی واحد عبادت گاہ ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد مسجد کے ساتھ ایک اسلامی درسگاہ کا قیام بھی عمل میں آیا، جو کہ اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے بنایا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی غیر ملکی طلباء کے رہنے کے لیے کمروں کا اضافہ ہوا۔ اس طرح صوفیاء کرام نے خانقاہ کے کلچر کو فروغ دیا، جس کا ہندو معاشرے پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس کی وجہ کہ مسجد کا احترام انتہائی حد تک لازم ہوتا ہے، اسی طرح ہی خانقاہ مدرسے کے ساتھ ہی امام بارگاہ کا اضافہ ہوا۔ امام بارگاہ کی اصطلاح عام طور پر اہل تشیع کے ہاں استعمال کی جاتی ہے۔ امام بارگاہوں کی تاریخ کا تذکرہ کرنے سے قبل امام بارگاہ کے متعلق کچھ شبہات دور کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دیگر مسلک کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ شیعہ حضرات کے ہاں مساجد کی جگہ امام بارگاہ تعمیر کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے اکثر فسادات میں مخالفین کی عناد کا شکار بھی سب سے پہلے امام بارگاہ ہی بنتی آئی ہے۔ لفظ امام بارگاہ عام طور پر اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں ایام محرم میں مجالس اعضاء کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں تمام اہل تشیع حضرات سوگ کے دنوں میں سینہ زنی اور ماتم کی رسومات انجام دیتے ہیں۔ اہل تشیع میں مسجد کے بعد مقدس ترین مقام امام بارگاہ ہوتی ہے۔ امام بارگاہ جس مقام پر بنائی جاتی ہے، اس کو حضرت امام حسین کے نام وقف کر دیا جاتا ہے اور اس کا نام کسی بھی شہدائے کربلا میں سے کسی کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے اور اس کا مالک متولی کہلاتا ہے۔ اس جگہ کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی ہے، اس کو امام بارگاہ کہا جاتا ہے، یعنی امام کی بارگاہ۔ امام بارگاہ دراصل ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ امام بارگاہ کے مرکزی ہال میں ایام اعضاء میں مجلس اعضاء اور خوشی کے ایام میں جشن اور میلاد کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ علاقے میں فوتگی کی صورت میں جنازہ اور شادی وغیرہ کے پروگرامات بھی منعقد ہوتے ہیں۔ محرم کے آنے سے پہلے ماہ ذی الحجہ کے آخری دنوں میں امام بارگاہوں کی تزئین و آرائش اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ امام بارگاہ میں عام طور پر تعزیہ، علم مبارک، شبیہ گہوارہ حضرت علی اصغر، شبیہ تابوت حضرت علی اکبر، شبیہ ذوالجناح برآمد کی جاتی ہے۔ یہ شبیات ہر شہید سے منسوب کی جاتی ہیں۔ محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی دنیا بھر میں امام بارگاہوں میں عشرہ محرم الحرام کی مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں نامور علماء اکرام اور ذاکرین واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین کے عزیز و اقارب اور ساتھیوں کی شہادت کو پرسوز انداز میں بیان کرتے ہیں، جسے سن کر حاضرین پر شدید رقت طاری ہو جاتی ہے۔ جب حضرت امام حسین نے
یزید کی غیر اسلامی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے اموی دور حکومت میں نواسہ رسول پر لشکر کشی کی اور میدان کربلا میں حضرت حسین کے خاندان کے افراد کے علاوہ دوست احباب سمیت 72 افراد کو شہید کر دیا۔ کربلا سے اس خونی حادثے کے بعد شیعوں نے کربلا کے واقعے کی یاد کے طور پر منانا شروع کر دیا اور آنے والے سالوں میں ایک پختہ اور صحیح شکل اختیار کر گئی۔ ائمہ اکرام نے واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے کی خاص تاکید کی اور اس کے واقعات لکھنے اور بیان کرنے کی روایت ڈالی۔ خاندان رسول اور ان کے ماننے والے حکومت کی نظر میں رہتے تھے۔ ان کو کربلا کے واقعات 1400 سال بعد آج اتنی بڑی ہونے والی تقریبات میں بدل گئے ہیں۔ عزاداری کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مجالس کا اہتمام خود امام حسین کے بیٹے جو کربلا میں بیمار ہونے کی وجہ سے بچ گئے تھے اور ان کی بہن حضرت زینب نے کیا، جس میں ان پر ہونے والے مظالم بیان کیے جاتے تھے۔ امام بارگاہ کی اصطلاح دراصل عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین سے مشتمل ہے۔ امام بارگاہ کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے واقعہ کربلا کے بعد خاندان اہل بیت کو قید کر کے دمشق دربار میں یزید کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں ان کو پورا 1 سال تنگ سی کوٹری نما میں قید رکھا گیا۔ پھر 1 سال بعد جب انہیں رہا کیا گیا تو سب سے پہلے یہی شرط رکھی گئی کہ ہمیں ایک مکان دیا جائے جہاں ہم اپنے شہداء کا پرسہ دینے آتے کو مصائب کربلا سنا سکیں۔ بی بی زینب نے شام کی خواتین جو ان کے شہداء کا پرسہ دینے آتی تھی ان کو مصائب کربلا سناتی۔ اس طرح تاریخ کی پہلی امام بارگاہ یہ مکان قرار پائی جس میں سب سے پہلے باقاعدہ طور پر مجلس اعزا منعقد ہوئی اور عزاداری منعقد ہونا شروع ہوئی۔ دوستو، امام بارگاہوں کے متعلق اور محرم الحرم کے متعلق آپ کو معلومات احساس انفو چینل سے فراہم کی جا رہی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے آپ احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم مزید بہتر سے بہتر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں جو آپ کی معلومات کا باعث بنے۔ شکریہ۔